ذکر حبیب، حبیب کہتے ہیں دوست کو، کس کو؟ اونچی بولو سب بولو۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو، اور حبیب اس دوست کو نہیں کہتے جو عام دوست ہو، خاص دوست کو حبیب کہتے ہیں۔ کون سے دوست کو؟ خاص دوست کو۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا اور محمد رسول اللہ کو حبیب اللہ کہا۔ یہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ نے جو لاڈ، جو پیار، جو دوستی، جو تعلق ان سے کیا وہ کسی اور سے نہیں کیا۔ اب دوست کا، تعلق کا، رشتے کا کیسے پتہ چلے گا کہ ان سے محبت زیادہ ہے، ان سے جو ہے وہ دوستی زیادہ ہے، ان سے تعلق زیادہ ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا اس کے الفاظ سے، ان کے جملوں سے، اس کی گفتگو سے کہ جناب ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے جناب خلاق عالم کو دیکھتے کہ خلاق عالم نے جناب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا اور کب کہا اور کس موقع پہ کہا اور کہاں کہا اور کس جگہ پہ کہا اور کس مقام پہ کہا اور کس جگہ لکھا اور کس طرح لکھا اور کس جگہ لکھا ہوا ہے، وہ کب تک کا لکھا ہوا ہے، کب تک رہے گا، کس وقت تک رہے گا، کس لمحے تک رہے گا، کیا وہ مٹانے سے مٹے گا، کیا وہ پانی سے مٹے گا، کیا وہ آگ سے جلے گا، کیا بجھانے سے بجھے گا، کیا ختم کرنے سے ختم ہوگا؟ آؤ دیکھتے ہیں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، صفات کو، خوبیوں کو، آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شرافت کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کی امانت کو، آپ کے نماز کو، آپ کے روزے کو، آپ کی امت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی ولادت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی امامت کو، آپ کی ختم نبوت کو، اور آپ کے بچپن کو، آپ کے لڑکپن کو، آپ کی جوانی کو، آپ کے شباب کو، آپ کے کمال کو، آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی رفت کو، آپ کی بلندی کو، آپ کے کمال کو، آپ کے جلال کو، آپ کے جمال کو، آپ کی رحمت کو، آپ کے روب کو، آپ کے دبدبے کو، آپ کی شان کو، آپ کی شوکت کو، آپ کے شہر کو، آپ کی بستی کو، آپ کے علاقے کو اور آپ کے علاقے کے رہنے والوں کو، اور پھر آگے چلو تو آپ کے جلال، آپ کے چہرے کو، آپ کی زلفوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے قدموں کو، آپ کے قدموں کی آہٹ کو، آپ کے انگلی کے اٹھانے کو، آپ کے چہرے کے روشنی کو، آپ کی نگاہوں کے دیکھنے کو، آپ کے قدموں کے اٹھنے کو، آپ کے سونے کو، آپ کے جاگنے کو، آپ کے بولنے کو، آپ کے پرکھنے کو، آپ کی تحقیق کو، آپ کی جستجو کو، آپ کی عظمت کو اور آپ کی شرافت کو، اسی طرح آپ کے علم کو، آپ کے عمل کو، آپ کے تقوی کو، آپ کی طہارت کو، آپ کی بزرگی کو، اسی طرح آپ کے وجود کو، آپ کے جسم کو، اسی طرح آپ کے علم کو، آپ کے عمل کو، اسی طرح جو آپ کے ساتھ چلا، آپ کے بستر پہ آنے والی بیویوں کو، آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو، آپ کے پاس بیٹھنے والے اصحاب کو، آپ کے گھر میں رہنے والے اہل بیت کو خدا نے یاد کیا تو کہاں کیا؟ صرف میرے رب نے ذکر حبیب خدا ہی نہیں کیا ہے، وقت کم ہے اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کے چہرے کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے نبی کی آنکھوں کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے نبوت کے اوٹھوں کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے پیغمبر کے دانتوں کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے نبی کے قدموں کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے محبوب کے حسن کا ذکر بھی کیا ہے، سیرت کا ذکر بھی کیا ہے، صورت کا ذکر بھی کیا ہے، فضیلت کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کی شریعت کا ذکر بھی کیا ہے، طبیعت کا ذکر بھی کیا ہے، نیت کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کی شرافت، صداقت، عدالت، دیانت کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کی امت کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کے شہر کا ذکر بھی کیا ہے۔ توجہ رہے میری طرف، پیغمبر کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے، رسالت کا ذکر بھی کیا ہے، ختم نبوت کا ذکر بھی کیا ہے، اخلاق کا ذکر بھی کیا ہے، کردار کا ذکر بھی کیا ہے، گفتار کا ذکر بھی کیا ہے، اعمال کا ذکر بھی کیا ہے، اقوال کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کے اطوار کا ذکر بھی کیا ہے، ارے ازواج کا ذکر بھی کیا ہے، بنات کا ذکر بھی کیا ہے، سسر کا ذکر بھی کیا ہے، داماد کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ اٹھے ذکر کیا، آپ بیٹھے ذکر کیا، توجہ، ذکر ہواؤں میں نہیں کیا، ذکر فضاؤں میں نہیں کیا، ذکر سمندروں پہ نہیں کیا، ذکر دریاؤں میں نہیں کیا، ذکر پہاڑوں پہ نہیں کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، خدا نے ذکر کیا ہے، ذکر حبیب کیا ہے تو کہاں کیا ہے؟ میں نے کہا خدا نے ذکر کیا ہے، ذکر حبیب کیا ہے، خود
کیا ہے لیکن کبھی تورات میں کیا ہے, کبھی زبور میں کیا ہے, کبھی انجیل میں کیا ہے, کبھی آسمانوں پہ کیا ہے, کبھی فرشتوں کے سامنے کیا ہے, کبھی نبیوں کے سامنے کیا ہے, کبھی رسولوں کے سامنے کیا ہے, اور کئی خدا نے قرآن مقدس میں, کتاب لاریب میں, کتاب لاجواب میں کیا ہے تو کچھ یوں کیا ہے. کبھی کہا طٰہٰ, کبھی کہا یاسین, کبھی کہا یا ایھا المزمل, کبھی کہا یا ایھا المدثر, کبھی کہا قم بإذن اللہ, کبھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کبھی کہا ورفعنا لک ذکرک, کبھی کہا الم نشرح لک صدرک, کبھی کہا انک لعلی خلق عظیم, کبھی کہا وما انا ارسلناک شاہدا, کبھی کہا مبشرا, کبھی کہا نذیرا, اور کبھی انتہا کو پہنچے تو یوں کہہ دیا وسراجم منیرا, نبی کے چہرے کا ذکر کہہ کر والضحیٰ کہا, کبھی زلفوں کا ذکر کہہ کر واللیل کہا. اٹھا قرآن دیکھتا چلا جا, میں نے اسی لیے یہ جملہ کہا ہے کہ خدا نے حبیب کا ذکر کیا ہے لیکن دریاؤں ہواؤں پہ نہیں, قرآن میں کیا ہے. کون سا قرآن جو اس وقت سے لے کر آج تک ہے, آج سے لے کر قیامت تک رہے گا, قیامت سے لے کر جنت تک رہے گا. اور جب کچھ نہیں تھا قرآن موجود تھا, جب کچھ نہیں ہوگا قرآن موجود ہوگا, جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کر وہاں پہنچیں گے, خدا جنتیوں سے خطاب کرے گا. داؤد علیہ السلام کی زبان میں, داؤدی نغمے میں تلاوت قرآن ہوگی تو جہاں قرآن میں اور الفاظ آئیں گے وہاں طٰہٰ کا ذکر بھی ہوگا, یاسین کا ذکر بھی ہوگا, یا ایھا المزمل بھی کہا جائے گا, یا ایھا المدثر بھی کہا جائے گا, انا ارسلناک بھی کہا جائے گا, شاہدہ مبشرہ نذیرہ بھی کہا جائے گا, سراجا منیرہ بھی کہا جائے گا. پھر مجھے کہنے دے, جب کچھ نہیں تھا ذکر حبیب تھا, جب کچھ نہیں ہوگا ذکر حبیب ہوگا, جب جنت سج جائے گی, سجی ہوئی جنت میں بھی جو آواز آئے گی اس آواز میں ذکر حبیب ہوگا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ وقت مختصر ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. ذکر حبیب, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ ذکر قرآن میں نہ ہو, قرآن نہیں. یہ ذکر آذان میں نہ ہو, آذان نہیں. یہ ذکر کلمے میں نہ ہو, کلمہ نہیں. یہ ذکر تلاوت میں نہ ہو, تلاوت نہیں. یہ ذکر نماز میں نہ ہو, نماز نہیں. یہ ذکر روزے میں نہ ہو, روزہ نہیں. یہ ذکر حج میں نہ ہو, حج نہیں. یہ ذکر جہاد میں نہ ہو, جہاد نہیں. یہ ذکر صدقات میں نہ ہو, صدقات نہیں. یہ ذکر خیرات میں نہ ہو, خیرات نہیں. یہ ذکر جہاں میں نہ ہو, جہاں نہیں. یہ ذکر جسم میں نہ ہو, جسم نہیں. یہ ذکر روح میں نہ ہو, روح نہیں. یہ ذکر دین میں نہ ہو, دین نہیں. یہ ذکر شریعت میں نہ ہو, شریعت نہیں. یہ ذکر ایمان میں نہ ہو, ایمان نہیں. یہ ذکر عقیدے میں نہ ہو, عقیدہ نہیں. یہ ذکر نظریے میں نہ ہو, نظریہ نہیں. توجہ توجہ توجہ, یہ ذکر مسلمان میں نہ ہو, مسلمان نہیں. ذکر حبیب کے بغیر تو ہر چیز ادھوری ہے. کوئی صبح سے شام تک کہے لا الہ الا اللہ, الٹا لٹک کے کہے, کنویں میں جا کے کہے, شب و روز کہے,
ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر کہے مگر مسلمان ہو سکتا؟ زور سے زور سے زور سے. خدا کہتا ہے ذکر خدا کرے گا تو ذکر مصطفیٰ کرنا پڑے گا. تیرا ایمان بنے گا ہی تب جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہے گا. اور اگلا جملہ بھی کہہ دو, اللہ نے ذکر حبیب بھی کیا تو ذکر حبیب بھی کمال کیا. ارے کمال کیسا کیا؟ جتنے نبیوں کا ذکر اپنے کلمے کے ساتھ کیا, ہر نبی پہ نکتہ تھا. اور نکتے کا کیا مطلب ہے؟ نکتے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بھی آئے گا. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی, جب عبداللہ کے لختے جگر کی باری آئی, ساقی کوثر شافع محشر جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحا رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین راحت العاشقین امام الاولین امام المرسلین ہادی عالم رحمت کا مجسم رحمت کل کائنات کا حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روب کائنات دبدبہ کائنات حسن کائنات علم کائنات عمل کائنات عظمت کائنات رفت کائنات بلندی کائنات آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور چشم ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا کی باری آئی. ہاں جب حسنین کے نانا کی باری آئی تو پھر خلاق عالم نے نکتے سارے ہٹا دیے, اوپر سے بھی نکتے ہٹا دیے, نیچے سے بھی نکتے ہٹا دیے, دائیں سے بھی نکتے ہٹا دیے, بائیں سے بھی نکتے ہٹا دیے. نہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتا رہا, نہ محمد الرسول اللہ پہ کوئی نکتا رہا, نہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی انگلی اٹھے, نہ محمد الرسول اللہ پہ کوئی انگلی اٹھے. لا الہ الا اللہ بھی بے عیب ہے, محمد الرسول اللہ بھی بے عیب ہے. نہ اللہ کے بعد کوئی الہ ہے, نہ محمد کے بعد کوئی انبیاء ہے, نہ رب جیسا کوئی خدا ہے, نہ مصطفیٰ جیسا کوئی پیغمبر ہے. رب اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے, مصطفیٰ اپنی عزتوں میں وحدہ لا شریک ہے. رب اپنی ربوبیت میں انتہا کو ہے, محمد اپنی رحمت میں انتہا کو ہے. اور رب کے برابر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, تو مصطفیٰ کے برابر بھی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہ بھی نکتہ کوئی نہیں ہے, محمد الرسول اللہ پہ بھی نکتہ کوئی نہیں ہے. اور رب کے بعد بھی اس کائنات میں رب کوئی نہیں ہے, محمد اللہ پہ بھی نکتہ کوئی نہیں ہے. اور رب کے بعد بھی اس کائنات میں رب کوئی نہیں ہے, محمد کے بعد بھی اس کائنات میں پیغمبر کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں مختصر وقت میں بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. ذکر حبیب ہر دور میں ہوا, توجہ ہے, ذکر حبیب ہر دور میں ہوا. چلو کہتے کہتے یہ بھی کہتا چلو, جب دنیا نہیں بنی, کائنات نہیں بنی, کائنات کو وجود نہیں ملا, ابھی دنیا میں اللہ نے فرشتے, ابھی دنیا میں اللہ نے جنات, ابھی دنیا میں اللہ نے انسان, ابھی دنیا میں اللہ نے چاند سورج ستارے پیدا نہیں کیے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. جب فرشتے پیدا ہو گئے پھر فرشتوں کو جمع کیا, جمع کر کے خلاق عالم نے ایک خطاب کیا. توجہ کرو, آؤ پڑھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں وہ جو خطاب کیا, اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہے, اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہے, جو پہلا جملہ کہا وہ جملہ کیا ہے. آؤ تمہیں بتاؤں, قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں, جسے قرآن کا دل کہتے ہیں. توجہ تو کرو, وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے. خلاق عالم نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی, فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. جاؤ جا کر دنیا کے مفسرین سے پوچھو یاسین لقب کس کا ہے, یاسین نام کس کا ہے, یاسین صفت کس کی ہے. جب آپ مفسرین کے دروازے پر جاؤ گے, جا کر پوچھو گے بتاؤ یاسین صفت کس کی ہے, نام
کس کا ہے، خوبی کس کی ہے، تو جواب آئے گا یاسین نام محمد کا ہے، صفت نام حضور کی ہے، جناب یہ نام پیغمبر کا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل کو خدا نے بنایا تھا، اس مخلوق کو بنا کر جب کھڑا کیا تھا، اس وقت جو خطاب کیا تھا اس میں جو سب سے پہلا نام لیا تھا، اسی نام کو تو ذکر حبیب خدا کہتے ہیں۔ توجہ، وقت نہیں ہے، وقت اگلی بات۔ پھر خطاب ہوا، پھر آغاز ہوا، قرآن کی ایک دوسری سورت کی تلاوت شروع ہوئی، آواز آئی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ سوال ہوتا ہے طٰہٰ کون ہے؟ جاؤ مفسرین کے دروازے پہ پھر پوچھو طٰہٰ کس کا نام ہے، کس کی صفت ہے، کس کی خوبی ہے؟ علماء مفسرین کہتے ہیں طٰہٰ حضور کی صفت ہے، آقا کی صفت ہے، آمنہ کے لال کی صفت ہے۔ پھر مجھے کہنے دے، جب طٰہٰ پڑھا جا رہا تھا پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا ربا یہ کیا ہے، تو جواب آیا ہوگا یہی تو ذکر حبیب خدا ہے۔ توجہ، ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے واقعات تفسیر بھی جاتا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، ایک طرف خلیل اللہ، ایک طرف ذبیح اللہ، سامنے نگاہیں اٹھائی تو بیت اللہ، آسمانوں کی طرف دیکھا تو خود اللہ۔ ادھر خلیل اللہ پتھر لگایا، ادھر پتھر دیا ذبیح اللہ، جس پہ لگایا بیت اللہ، جس کا گھر ہے خود اللہ۔ کنجوسی نہیں، کنجوسی نہیں، کنجوسی نہیں، پیار اور محبت سے مسکرا کر کہہ دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پریشان تو نہیں ہو، مایوس تو نہیں ہو رہے؟ اللہ اللہ ہی اللہ، بیت اللہ دیکھو تو خلیل اللہ، ادھر دیکھو ذبیح اللہ۔ مانگ کیا رہے؟ ربنا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خلیل اللہ ذبیح اللہ سے کہتے ہاتھ اٹھا۔ ذبیح اللہ نے ہاتھ اٹھایا، خلیل اللہ نے مانگا ربنا۔ کیا پتا چلا خلیل اللہ بھی مانگتا ہے تو اللہ سے کیوں جاتا ہے کسی کے در، کیوں جاتا ہے در بدر؟ کیوں نہیں مانگتا اس سے جس کا در ہے ہی تیرے لیے؟ کیوں جاتا ہے کسی دربار پر، کیوں نہیں جاتا اس دربار پر جس سے مانگا خلیل اللہ نے ربنا وابعث فیہم رسولا؟ پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے بتا، یہ جو ابراہیم مانگ رہے تو کیا مانگ رہے؟ پھر مجھے یوں کہنے دے، مانگنے والا خلیل اللہ، آمین کہنے والا ذبیح اللہ، جس پر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں وہ بیت اللہ، جس سے مانگ رہے ہیں وہ خود اللہ، اور جس کو مانگ رہے ہیں وہی تو ہے حبیب اللہ۔ ابھی نبی پیدا ہی نہیں ہوئے، ذکر حبیب ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، آؤ عیسیٰ علیہ السلام پہ آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی، پیغام دینا شروع کیا۔ سائل نے سوال کیا کیوں آیا؟ جواب دیا مبشرم فمبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ کیوں آئے، کیوں آئے؟ جواب دیا وہ مبشرم، میں تو آیا ہوں خوشخبری دینے۔ کس چیز کی؟ برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ
تاکہ تمہیں خوشخبری دوں میرے بعد آنے والا کون ہوگا، کس کی خوشخبری دیتی ہو؟ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کو بتا رہا ہوں جو احمد ہوگا، محمد ہوگا، اس کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ ارے ابھی تو آئی نہیں، پہلے ذکر موجود ہے۔ کہنے والے نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا یہی تو ذکر حبیب خدا ہے، یہی تو ذکر حبیب خدا ہے۔ کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جب ذکر حبیب خدا نہ ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آؤ پھر ذکر حبیب جس کا ہوتا رہا، ہوتے ہوتے وہ نبی پیدا ہو گیا، اس نبی کی ولادت ہوئی، نبی پیدا ہوا، نبی کی ولادت ہوئی۔ جب نبی کی ولادت ہوئی، بڑھتے بڑھتے نبی کو رسالت ملی، نبی کو رسالت ملی۔ اب ذکر شروع ہوا، ذکر پہلے بھی تھا، ذکر اب بھی ہے، ذکر پھر بھی آئے گا۔ تورات میں ذکر تھا، زبور میں ذکر تھا، انجیل میں ذکر تھا۔ تورات پڑھنے والا بتاتا تھا پیدا ہوگا، یہاں پر ہوگا، فلاں خاندان میں ہوگا، ابا کا نام یہ ہوگا، اماں کا نام یہ ہوگا، دادا کا نام یہ ہوگا، پردادا کا نام یہ ہوگا، حسب یہ ہوگا، نسب یہ ہوگا، خاندان یہ ہوگا، علاقہ یہ ہوگا، بستی یہ ہوگی۔ تورات بتاتی تھی، زبور بتاتی تھی، انجیل بتاتی تھی۔ اور اگر میں اگلی بات کہہ دوں کہ مدینے میں آباد ہونے والے یہودی آبادی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں نے بتایا تھا کہ اس کھجوروں والے شہر میں آخری نبی آئے گا، اور مکہ مکرمہ میں جانے والے قافلے اسی لیے ٹھہرے تھے کہ انہیں پتا چلا تھا کہ یہاں وہ پیدا ہوگا اور وہاں پر وہ جائے گا۔ وہ بھی اسی لیے بسے تھے، یہ بھی اسی لیے بسے تھے۔ ابھی یہ موجود نہیں تھا، اس کا ذکر موجود تھا، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتا، واقعات پہ واقعات لاتا ہوں، آپ کے دل کو منور کرتا ہوں۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں، پھر یہ پیدا ہو گیا۔ جب نہیں تھا اس کا ذکر تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، اس کا ذکر تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، اس کو مانگا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، اس کی خوشخبری دی تھی۔ اب رب نے پیدا کر دیا، یہ جلووں سمیت، یہ عظمتوں سمیت، یہ حسن سمیت، یہ جلال سمیت، یہ جمال سمیت، کائنات کی ساری خوبیوں سمیت اپنے جسم میں سمیٹے ہوئے یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا۔ پھر یہ بڑھتا چلا گیا، چوں چوں یہ بڑھتا گیا، اس کا حسن بھی بڑھتا گیا، چوں چوں یہ بڑھتا گیا، اس کا کمال بھی بڑھتا گیا، چوں چوں یہ بڑھتا گیا، اس کا جمال بھی بڑھتا گیا۔ جب یہ کمال کو پہنچا، اوپر سے نبوت آئی، کندھا پہ نبوت ملی، مہر نبوت کو سجا دیا، سر پہ تاج نبوت کو رکھ دیا۔ جب کندھوں پہ مہر نبوت کو سجا دیا، سر پہ مہر، کندھوں پہ مہر نبوت کو سجا دیا، سر پہ تاج نبوت کو رکھ دیا، اور صرف نبوت کو نہیں رکھا، ختم نبوت کو رکھ دیا، ختم نبوت کے منصب سے سرفراز کر دیا۔ پھر ختم نبوت کے منصب سے سرفراز کر کے اسے دنیا کے سامنے پیغام کے لیے بھیج دیا۔ پھر اس نے اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد اب ساری آب و تاب کے ساتھ یہ چمکنے لگا۔ اب اس کا ذکر کون کرے گا؟ پہلے نے ذکر کیا ہے دیکھے بغیر، تو اب ذکر کرے گا ابو بکر مگر دیکھ کر کرے گا، ذکر کرے گا عمر مگر دیکھ کے کرے گا، ذکر کرے گا عثمان مگر دیکھ کے کرے گا، ذکر کرے گا علی مگر دیکھ کے کرے گا، ذکر کرے گا طلحہ مگر دیکھ کے کرے گا، ذکر کرے گا بلال مگر دیکھ کے کرے گا، اور ذکر کرے گی خدیجہ مگر دیکھ کے کرے گی، ذکر کرے گی حفصہ مگر دیکھ کے کرے گی، ذکر کرے گی عائشہ مگر دیکھ کے کرے گی۔ جس کا ذکر سارے زمانوں میں چلتا رہا، اب خلاق عالم نے اس حبیب کو اس کے حبیب کے حوالے کر دیا۔ ارے اس حبیب کو اس کے حبیب کے حوالے کر دیا۔ کس حبیب کو کس کے حبیب کے حوالے کیا؟ وہ حبیب خدا کا ہے، وہ حبیب خدا کا ہے، یہ حبیب مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں ہاں وہ حبیب خدا کا ہے، یہ حبیب مصطفیٰ کا ہے۔ جو حبیب خدا کا ہے اس حبیب کا نام مصطفیٰ ہے، اور جو حبیب مصطفیٰ کا ہے اس حبیب کا نام صدیق ہے۔ اس حبیب کا نام زور سے
اس کے ایک حبیب کا نام صدیق ہے، ایک حبیب کا نام عمر ہے، ایک حبیب کا نام عثمان ہے، ایک حبیب کا نام علی ہے. پھر میں گنتا جاؤں 1,24,000 44,000 اللہ نے اسے حبیب دیے، حبیب دیے، حبیب دیے، حبیب دیے. توجہ کرنا، دوست دیے، رفیق دیے، یار دیے، ہاں وفادار دیے، جانثار دیے، طرفدار دیے، تابع دار دیے، ہاں ہاں ہر چیز کے پابند دیے. اور اس کے جسم کے کمال کے جمال کے اسے ایسے عاشق دیے، ایسے محب دیے جیسے دنیا میں کسی کو نہیں دیے. پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا. توجہ کرنا، کسی نے ذکر کیا، کہیں ذکر کیا فرشتوں نے، کہیں ذکر کیا نبیوں نے، کہیں ذکر کیا رسولوں نے، کہیں ذکر کیا ہواؤں نے، کہیں ذکر کیا فضاؤں نے، کہیں ذکر کیا چاند نے، کہیں ذکر کیا سورج نے، کہیں ذکر کیا ستاروں نے، کہیں ذکر کیا پہاڑوں نے، کہیں ذکر کیا زمینوں نے. لیکن تجھے وہ کیوں نہ بتاؤں، انہوں نے بھی ذکر کیا لیکن انہوں نے ذکر یوں نہیں کیا. انہوں نے محبوب کا ذکر کیا، حبیب کا ذکر کیا. تپتی ہوئی ریتوں پہ لیٹ کر انہوں نے ذکر کیا، جلتے ہوئے انگاروں پہ جل کے انہوں نے ذکر کیا، بدر میں کود کے انہوں نے ذکر کیا، احد میں جا کے انہوں نے ذکر کیا، خیبر میں جا کے انہوں نے ذکر کیا، زخموں کو تڑپا کے انہوں نے ذکر کیا، بچوں کو یتیم کروا کے انہوں نے ذکر کیا، بیوی کو بیوہ کروا کے انہوں نے ذکر کیا، وجود کو چھلنی کروا کے انہوں نے ذکر کیا، اپنے وجود کو زخمی کروا کے انہوں نے ذکر کیا، گردنوں کو کٹوا کے انہوں نے ذکر کیا، لہو کو دے کر انہوں نے ذکر کیا، باغات کو قربان کر کے انہوں نے ذکر کیا، گھر بار کو چھوڑ کے انہوں نے ذکر کیا، ماں باپ کی جدائی برداشت کر کے انہوں نے ذکر کیا، ہر قربانی دے کر ذکر کیا. ایک ذکر وہ ہے، ایک ذکر یہ ہے. اور صرف ذکر ہی نہیں کیا، پھر ذکر حبیب کو وتیرہ بنا دیا، ذکر حبیب کو طریقہ بنا دیا، ذکر حبیب کو محبت بنا دیا، ذکر حبیب کو عقیدت بنا دی، ذکر حبیب کو الفت بتا دی. توجہ 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 میری طرف. پھر ذکر حبیب کو انہوں نے عبادت بنا لی. آج جو تیرے اور میرے پاس ذکر ہے کسی کی وجہ سے ہے. جنہوں نے قرآن لکھا ان کی وجہ سے یہ ذکر ہے، جنہوں نے جناب احادیثیں لکھی ان کی وجہ سے یہ ذکر ہے، جنہوں نے محبوب کی سیرت لکھی ان کی وجہ سے ذکر ہے، جنہوں نے محبوب کی سیرت سکھائی ان کی وجہ سے ذکر ہے. اگر اصحاب رسول کو درمیان سے نکال دے نبی کا ذکر نہیں رہے گا. پھر مجھے دوسرے انداز میں یوں کہنے دے، صحابہ کا وجود نبی کا ذکر ہے، صحابہ کی تعلیم نبی کا ذکر ہے، صحابہ کی قربانی نبی کا ذکر ہے، صحابہ کا ایمان نبی کا ذکر ہے، صحابہ کا ایقان نبی کا ذکر ہے، صحابہ کے جلوے نبی کا ذکر ہے، صحابہ کے طلبے نبی کا ذکر ہے، صحابہ کا جہاد نبی کا ذکر ہے، صحابہ کی نماز نبی کا ذکر ہے، صحابہ کا روزہ نبی کا ذکر ہے، صحابہ کی محنت نبی کا ذکر ہے، صحابہ کی عظمت نبی کا ذکر ہے، صحابہ کی قربانیاں نبی کا ذکر ہے. جی ہاں، مکہ سے مدینہ سے نکلے قسطنطنیہ تک پہنچے نبی کا ذکر ہے، کابل تک پہنچے نبی کا ذکر ہے، کندھار تک پہنچے نبی کا ذکر ہے، پشاور تک پہنچے نبی کا ذکر ہے، ملتان تک پہنچے نبی کا ذکر ہے، سکر تک پہنچے نبی کا ذکر ہے، ٹھٹا تک پہنچے نبی کا ذکر ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، روڑی تک پہنچے نبی کا صاحب نبی کا ذکر ہے. چلتے چلے جاؤ بلوچستان تک پہنچے نبی کا ذکر ہے، دریا عبور کیے نبی کا ذکر ہے، جنگلات میں رات گزاری نبی کا ذکر ہے. چلتے چلے جاؤ جدھر صحابہ گزرتے گئے وہی ذکر حبیب خدا ہوتا رہا. ہوا یا نہیں ہوا؟ اب کوئی صحابہ پر تنقید کرے، اس کی تنقید ذکر حبیب پر ہے، اس کی تنقید. اور میں بحیثیت مسلمان مومن عاشق محب نبی کا امتی پیغمبر کے ذکر پر، نبی کی عظمت پر، نبی کے نام پہ کوئی حرف برداشت کر سکتا ہوں؟ زور سے. صدیق پر حملہ نبی پر حملہ ہے، عمر پر حملہ نبی پر حملہ ہے، عثمان پر حملہ نبی پر حملہ ہے. ہماری دعوت لڑائی کی نہیں، ہماری دعوت جھگڑے کی نہیں، ہماری دعوت فساد کی نہیں، ہماری دعوت فرقہ واریت کی نہیں. ہمارے اسٹیج پہ دیوبندی بھی ہے، ہمارے اسٹیج پہ بریلوی بھی ہے، ہمارے اسٹیج پہ غیر مقلد بھی ہے، ہمارے اسٹیج پہ اہل حدیث بھی ہے. ہم نے سب کو جمع کیا ہے. ہماری لڑائی فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا اختلاف کسی سے ذات کا اختلاف نہیں ہے، ہماری کوشش کرسی اور جائیداد کی کوشش نہیں ہے، حکومت اور عہدوں کی کوشش نہیں ہے. ہماری لڑائی، ہماری بات، ہمارا اختلاف صحابہ کے لیے ہے. جو طبقہ، جو گروہ، جو قوم صحابہ کو نہیں مانے گی، ہمیں کاٹ دو، زندہ دفن کر دو، آگ لگا دو، جلا دو. تیرے جی میں جو آئے، جو صحابہ کو نہیں مانے گا ہم اسے نہیں مانیں گے.
کوئی لڑائی کی بات؟ آؤ عزم کریں ہم صحابہ کے غلام بنیں گے. بنو گے؟ یونٹیں بناؤ گے؟ زور سے زور سے زور سے یونٹیں بناؤ گے؟ گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے؟ یہ پرچم لگاؤ گے؟ نوکر صحابہ کا لکھو گے؟ اور ایک نعرہ اور دیتا ہوں، سلام 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 اے صحابہ کرام. لکھو گے؟ ہر جگہ لکھو گے، ہر چوک پہ لکھو گے، ہر گھر پہ لکھو گے، ہر دیوار پہ لکھو گے. اور رکنیت سازیہ یہ فارم فل کرو گے، اونچی 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 فارم فل کرو گے. جگنی کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے. صحابہ کے نام بچوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو گے. چوک اور چوراہوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے. محلوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے. ہر ہر گلی ہر ہر بازار میں صحابہ کی عظمتوں کا پروگرام کرواؤ گے. صحابہ کے نام کے پرچم کو لگاؤ گے. حب صحابہ کے نعرے لگاؤ گے. حب صحابہ کے نعرے لگاؤ گے. محبت صحابہ میں آگے آؤ گے. پیغمبر کی ناموس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو گے. آؤ پھر عزم کرتے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کراچی سے لے کر گلگت تک ہونے والی صحابہ کے دشمنوں کی وہ طلع بازیاں اور صحابہ کے دشمنوں کی وہ دہشت گردیاں جو عروج پہ پہنچ چکی ہیں، ہمیں سنی ہونے کے ناطے بیدار ہونا پڑے گا. بتاؤ کیا سنی ہو کر بیدار ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ صحابہ دا منکر، صحابہ دا منکر. توجہ رہے توجہ. کیا 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 بیدار ہو گئے؟ بیداری کا ثبوت دو گے؟ سنیت کے نام پہ کام کرو گے؟ سنی کاس کے لیے کام کرو گے؟ ملک کے دفاع کے لیے کام کرو گے؟ ملک کی حفاظت کے لیے کام کرو گے؟ صحابہ کے دفاع کے لیے کام کرو گے؟ پورے طبقات سے محبت کرو گے؟ پیار کرو گے؟ محلوں علاقوں میں پیار پھیلاؤ گے؟ ہر مسلمان بھائی سے احترام سے پیش آؤ گے؟ مسلمان کی عزت کرو گے؟ کافر سے ٹکر لو گے؟ کافر سے ٹکر لو گے؟ کافر کی پہچان کرواؤ گے؟ کافر کی پہچان کرواؤ گے؟ کافر کو آشکارا کرواؤ گے؟ اس کے چہرے سے نقاب اترواؤ گے؟ صحابہ کے دشمن کو ذلیل کرواؤ گے؟ صحابہ کے دشمن کو قانون کے شکنجے میں لاؤ گے؟ صحابہ کے دشمن پہ پرچے کرواؤ گے؟ صحابہ کے دشمن کو جیلوں میں پہنچواؤ گے؟ صحابہ کے دشمنوں کو تخت دار تک پہنچاؤ گے؟ جو صحابہ کی گستاخی کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کا مقابلہ کیا جائے گا. جو زبان صحابہ کے خلاف بولے گی گدے سے کھینچ کے نکال دی جائے گی. جو قلم صحابہ کے خلاف لکھے گا توڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ صحابہ کے ملک کے لعنت، صحابہ کے غلام بنو گے؟ غلام بنو گے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا اللہ